وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں طائف کے رئیسوں کو، دکھائی جنس روحانی کمینوں کو خسیسوں کو، نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رونق سے، جو سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا فرت حقارت سے۔ اگر اللہ تجھ جیسوں کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیغمبر ہی نہیں ملتا جیسے تیرے خدا کوئی۔ ذرافت کی ادائے تن سے ایک تیسرا بولا، نہایت بانک پن سے سانپ نے گویا دہن کھولا۔ اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، تو ہے تم سے مخاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری۔ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ یہ تانے سو کے آنا سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا، اٹھا اور اٹھ کے اطمینان و آزادی سے فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو۔ یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی، مگر بھڑکا دیا لوگوں کے ان تینوں شریروں نے، دکھائی شیطنت شیطان کے سچے مشیروں نے۔ بڑے انبو در انبو پتھر لے کے دیوانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پہ آپے آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ فرشتے جن پہ آ کر جنین شوق رکھتے تھے، وہ پائے نازنین زخموں کی لذت آج چکھتے تھے۔ جگا دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک خاک و خون سے بھر گئی اکثر۔ بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرت دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا۔ زمین کا سینہ شک تھا اور فلک کا رنگ فک تھا، کہ ساری عمر کا حاصل شکار جور ناحق تھا۔ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے، اسی میں ماں نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے۔ خدائے قہر و قہار کا صبر آزماتے تھے، یہ جسمانی عقوبت اس پترا رنج روحانی، خدا پر مضحکہ کرتے تھے یہ بیداد کے بانی۔ کوئی کہتا تھا آپ اعجاز اپنا کوئی دکھلائیں، کم از کم یہ تو ہو ہم پر یہ پتھر ہی پلٹ آئیں۔ کوئی کہتا تھا تم پر سے بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمین کیوں پھٹ نہیں جاتی۔ کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا۔ غرض یہ بانیان شر یہ فرزندان تاریکی نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی، مگر اس رنگ میں جب تک زبان دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا۔ بلاخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا۔ غلام باوفا زید بن حارث ڈھونڈتا آیا، متاع نور کو طائف سے کندھوں پہ اٹھا لایا۔ حد نخلا میں آیا، پہنچا بحال خستہ و غمگینی، وہاں چشمے پہ لا کر زخم توئے پٹیاں باندھی۔ کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بددعا کیجئے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجئے۔ زمین کو حکم دیجئے ان لائنوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہیں یہ لوگ اس کے پیٹ میں بھر لے۔ فلک کو حکم دیجئے پھٹ پڑے ان کی نکاروں پر، بجائے آب برسے آگ طائف کی بہاروں پر۔ جناب رحمت اللہ عالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اگر کچھ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدا پاک کے دامان و وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ میں ان کے حق میں کیوں کہہ رہے الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا کوئے تسلیم و رضا مانگی۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے۔ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں، کر دے معاف ان کو۔ فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو۔ الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ رسول اللہ پھر طائف سے مکے کی طرف آئے، برائے دعوت و تبلیغ حق پھر سر بکف آئے۔ یہاں بہر تجارت سب قبائل آتے جاتے تھے، رسول پاک انہیں جا کر پیغام حق سناتے تھے۔ بہت سے خوش نصیب اللہ پر ایمان لے آئے، گھروں کی سمت پلٹے دولت عرفان لے آئے۔ طفیل ابن عمر توسی یمن کا شہزادہ تھا، حضور سرور دین اس کا آنا بے ارادہ تھا۔ قریش مکہ نے بہکا دیا تھا اس کو آتے ہی، کہ انسان عقل کھو دیتا ہے اس کے پاس جاتے ہی۔ قضا کار ایک دن یہ ہو گیا دو چار حضرت سے، سنا قرآن پھر معمور تھا نور ہدایت سے۔ مسلمان بن کے خوش
خوش قسمت یمن کی سمت لوٹایا، پائے تبلیغ حق اہل وطن کو سمت لوٹایا، اسی صورت سوید یثربی ایمان لائے تھے، ایاس ابن معاذ اوسی اسی صورت سے آئے تھے، اسی صورت سے چند افراد آئے ارض یثرب سے، پسند آیا انہیں اسلام کی سارے مذاہب سے، وطن میں جا کے سب نے دین بیضا کی منادی کی کہ لوگو جاگ اٹھی قسمت ہماری خوش کی وادی کی، وہ پیغمبر کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، وہ پیغمبر نوشتوں کے مطابق جس کو آنا تھا، اسی کو دیکھ کر آئے ہم مکے کی بستی میں، خدا کا نام لیتا ہے جہان بت پرستی میں، سنو ہم نے کلام اس کا سنا ہے اپنے کانوں سے، جو صورت ہم نے دیکھی ہے کہہ نہیں سکتے زبانوں سے، خدا کے فضل سے ہم سب مسلمان ہو کے آئے ہیں، دلوں سے بت پرستی کی نجابت دھو کے آئے ہیں۔ یہ سن کر گلگلہ سا پڑ گیا اطراف یثرب میں، اخوت اثر نو چلی آئی اشراف یثرب میں، یہاں کے رہنے والے اوس و خزرج کے قبائل تھے، نہایت با مروت اہل دل اہل وسائل تھے، یہ باہم بھائی بھائی تھے مگر آپس میں لڑتے تھے، بڑی مدت سے خانہ جنگیوں میں گھر اجڑتے تھے، یہودی بھی یہاں تھے اور معذر سمجھے جاتے تھے، یہ ساہوکار دھنا سیٹ بن کر سود کھاتے تھے، بتوں کو چھوڑ کر اور حب مال و جاہ کو تج کے مسلمان ہو چلے آخر گھرانے اوس و خزرج کے، لیا جانے لگا ختم رسول کا نام یثرب میں، لگا ہر سمت پھیلنے پھولنے اسلام یثرب میں، حسد کرنے لگی قوم یہود اس دین و ملت سے، بنے بیٹھے تھے وہ لوگوں کے آقا ایک مدت سے، یہاں مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر کہ روندے جا رہے تھے پھول کے سے جسم خاروں پر، نبوت نے اجازت دی کہ یثرب میں چلے جاؤ، وطن والوں کے اس دل میں تردی سے اما پاؤ، بشارت ہے وہاں پر امن بخشے گا خدا تم کو، یہاں صبح وطن ہے خندہ دندان ماتم کو، صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے، نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا، مگر فرمان محبوب خدا فرمان باری تھا، مسلمانوں کا شیوا طاعت گزاری تھا، ملا اس قید سے آخر مسلمانوں کو چھٹکارا، اسی انداز سے بہنے لگی تبلیغ کی دھارا، روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا، ابو طالب سدھارے جانب ملک کے قدم آخر، اٹھا سر سے چچا کا سایہ لطف و کرم آخر، وہ ام المسلمی جو مادری گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمی قدموں کے نیچے جس کی جنت ہے، خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی با وفا بی بی، شریک راحت و اندوہ پابند رضا بی بی، دیار جاودانی کی طرف راہی ہوئی وہ بھی، گئیں دنیا سے آخر سوئے فردوں سے بری وہ بھی، یہ بی بی تھی وہ ہمدرد یتیمی تھے محمد کے، یہ دونوں غمگسارانے قدیمی تھے محمد کے۔